السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18ویں پارے کے نصف سے 19ویں پارے کے ثلاثہ تک مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ نور مدنی ہے۔ اس سے پہلے سورہ مومنون مکی تھی۔ اس میں ایمان کے جو تقاضے تھے، جیسے نمازوں میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، تزکیہ نفس، شرمگاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان سب کے اثرات ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں ہی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکے میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینے میں جمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بن گئی، تب وقت آیا کہ یہ ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرے کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی، ایک پورے معاشرے کو منور کرنے لگی۔ سورہ نور اسی سلسلے کی ایک صورت ہے، جس میں اہل ایمان کو ان احکام اور ہدایت سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نئے تشکیل پانے والے معاشرے کو ایمان کے اثرات سے مزین اور غیر ایمان کے مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ ابتدا ہی میں فرمایا کہ یہ ایک عظیم سورہ ہمارا اتارا ہوا فرمان ہے۔ جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت فرض کی ہے، جن کی اطاعت بے چون و چرا کی جانی چاہیے۔ پھر زنا کا ذکر کیا، کیونکہ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل اسی کو ہے۔ معاشرے کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاکیزگی برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں ہر طرح کے خلل اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ زنا اس پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو بالآخر جانوروں کا ایک گلہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ رشتوں پر سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے دن سے اس انتشار کو روکنے کے لیے تفصیل سے احکام جاری کیے اور زنا کی سزا کو دین اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا دین۔ آج کل یہ فلسفہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ ذہنی بیماری کے سبب کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ سزا کے نہیں بلکہ ہمدردی کے مستحق ہیں، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اس فلسفے کی وجہ سے اللہ کی زمین غنڈوں اور بدمعاشوں سے بھر گئی ہے، اور چوروں اور زانیوں کی ہمدردی میں لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ رحیم بن گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ معاشرے کو خرابیوں سے بچانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں، ان میں سے چند اہم یہ ہیں۔ مسلمان مرد عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے، سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ شریر لوگوں کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ انہیں برائی سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقوں کی تلقین کرنا چاہیے۔ بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بری ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ عورت اور مرد دونوں کو آمنا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ دونوں کے درمیان سب سے پہلا قاصد نگاہ ہوتی ہے۔ نفسیاتی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سر اور گریبان کو ڈھانکا جائے اور سینہ بھی چھپ جائے۔ بیوہ عورتوں اور لونڈی غلاموں کا نکاح کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو لازماً نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی کہ اس کائنات میں تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر چیز اسی کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اس لیے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنے۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر کہ شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔
منافقین کو تنبیہ کی کہ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے مفاد کی حد تک اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں اور مفاد کے خلاف ان کے حکم کو ٹال دیتے ہیں، یہ روش اب نہیں چلے گی۔ ماننا ہے تو پوری یکسوئی سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ورنہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو۔ جلد وقت آنے والا ہے کہ اللہ خوف کی حالت کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ بعض معاشرتی احکامات دیے گئے، یعنی کہا گیا کہ گھر کے نوکر چاکر اور نابالغ بچوں کو چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں: فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، وہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ جو عورتیں ادھیڑ عمری کی ہوں اور انہیں نکاح میں دلچسپی نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ پھر بھی وہ احتیاط کریں اور حیاداری برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے میں سخت احتیاط برتنے لگے، حتیٰ کہ قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت اور اجازت جب تک نہ ہو کسی عزیز یا دوست کے یہاں بھی کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی تردید میں فرمایا، معذور حضرات، اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کھا سکتے ہو، جیسے باپ، دادا، ماں، نانی، بہنوں اور بھائیوں کے گھر۔ اسی طرح چچا، پھپھی، خالہ، ماموں کے گھر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جن گھروں کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا جو تمہارا قریبی بے تکلف دوست ہو، اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ دعائے خیر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ آخر میں بتایا کہ جب اجتماعی کام کے موقع پر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں یا اپنے امیر کے ساتھ ہوں اور کوئی انفرادی ضرورت پیش آ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امیر سے اجازت لے کر جائیں۔ پھر امیر کو اختیار ہے کہ اجازت مانگنے والے کو ضرورت کے مطابق چاہے اجازت دے یا انکار کر دے، اور اگر اجازت دے تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجازت طلب کرنا تو سرے سے ہی ناجائز ہے۔ جواز کا پہلو صرف اس صورت میں نکلتا ہے کہ جب کہ جانے کے لیے حقیقی ضرورت لاحق ہو، پھر ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی ضرورت اس شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہے تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے، اور اس صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ اجازت کے ساتھ استغفار کا حکم دینے میں تنبیہ ہے کہ اجازت طلب کرنے میں اگر ذرا سی بہانہ بازی کا بھی دخل ہو یا اجتماعی ضرورت پر انفرادی ضرورت کو مقدم رکھنے کا جذبہ کار فرما ہو تو یہ ایک گناہ ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین کو چاہیے کہ اجازت دینے کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اب سورہ فرقان نہایت مؤثر انداز میں شروع ہوتی ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی مالک، کسی بیٹے یا بادشاہی میں کسی کی شرکت سے پاک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کی تقدیر مقرر فرمائی۔ لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ جلا سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔
منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ گھڑی آنے پر ہاتھ پیر باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو، یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی؟ اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اب پارہ نمبر 19 شروع ہوتی ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاؤں سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ اللہ کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے۔ ایسے بندوں کا جنت میں شاندار استقبال ہوگا۔ سورہ شورى کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مگر اس طرح کا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل اور فہم سے کام لے کر ایمان لائیں۔ پھر بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو، وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔